آپ کسی کے ساتھ گفتگو میں ہے اور کوئی کہتا ہے کہ یہ 2020 ہے، آپ کے عقائد ماضی کا حصہ ہیں اور پرانے ہیں، آپ تاریخ کی غلط سمت میں ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ان دنوں تاریخ کے غلط رخ اور تاریخ کے دائیں طرف ہونے کے بارے میں بات کرنا کافی عام ہے۔ عام طور پر یہ خیالات کو پرانے زمانے متعصبانہ یا ناکام کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگرچہ تاریخ اس طرح کام نہیں کرتی، تاریخ کوئی اخلاقی جج نہیں ہے جس کو یہ یقینی بنانا ہے کہ انصاف ایک نسل سے دوسری نسل تک ترقی کرے۔ در حقیقت جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اخلاقی طور پر اپنے آباء و اجداد سے برتر ہے، وہ شاید اپنے ہی کچھ سنگین اخلاقی اندھے مقامات کا شکار ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی یہ کہے کہ آپ تاریخ کے غلط رخ پر ہیں تو یہ 3 باتیں یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، اخلاقی ترقی دراصل ناگزیر نہیں ہے۔ یہ دراصل حیرت کی بات ہوگی کہ کوئی بھی 20ویں صدی کے بعد اخلاقی ترقی کے ناگزیر ہونے پر پوری طرح سے یقین کرے گا، جو انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ خونی حصہ تھا۔ اشتراکیت نے خود ہی ایک اندازے کے مطابق 100 ملین افراد کو سیاسی جابرانہ اور نسل کشی اور بھوک سے ہلاک کر دیا۔ پچھلی صدی میں دنیا نے ہولوکاسٹ، گلگز، قتل و غارت گری، آگے بڑھنے اور 2 عالمی جنگوں کو دیکھا، یعنی یہ قتل و غارت سے بھرپور صدی تھی۔ میڈیکل ٹیکنالوجی اور سائنس میں حیرت انگیز پیش رفت کے باوجود نہ صرف یہ مظالم کیے گئے تھے، زیادہ تر دراصل حکومتوں نے ہی انجام دیے تھے جو ماضی کے اقدار اور عقائد کو واضح طور پر مسترد کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ انسانی تاریخ کے نئے دور کی راہ پر گامزن ہے۔ یہ اخلاقی ترقی کی ناگزیریت پر سوال ہے۔ نمبر 2، یہ ماننا کہ جدید لوگ تاریخ کے دائیں پہلو پر ہیں دراصل تاریخی رعونت ہے۔ سی ایس لوئس اور ان کے دوست اوون بارفیلڈ موجودہ تاریخ کے معیار کے مطابق ماضی کا فیصلہ کرنے والوں کی وضاحت کے لیے تاریخی رعونت کی اصطلاح کا استعمال کرتے ہیں۔ عملی طور پر یہ اس مفروضے کی طرف لے جاتا ہے کہ نئی چیزیں لازمی طور پر بہتر ہیں اور کچھ پرانی چیزیں اس سے بھی بدتر ہو سکتی ہیں۔ مگر موجودہ دور میں کسی روایت یا عقیدے کو کیا بہتر بناتا ہے اس سے ماضی کے مقابلے؟ اور ہمیں اس کے فیصلے کے قابل کس نے بنایا ہے؟ کون سا معیار ہمیں استعمال کرنا ہے؟ کسی بھی وقت کی مدت کا اندازہ کرنے کے لیے انصاف کے معیار کا تقاضا ہوتا ہے جو گزرا نہیں ہے۔ محض کیلنڈر سے اپیل کرنا ہمیں کچھ نہیں بتاتا۔ یقیناً بہت سی تاریخی ناانصافیوں کو دور کیا گیا ہے اور ان کی اصلاح کی گئی ہے، لیکن پچھلی نسلوں میں بھی بہت سی خوبیوں کا فقدان تھا جو ہم میں بھی موجود ہے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ حالیہ نسل بہت سی وجوہات سے بدترین ثابت ہوئی ہے۔ تیسرا، جدید لوگوں میں اخلاقی ناپید مقامات ہیں۔ پرنسٹن کے پروفیسر رابرٹ جارج اپنے طلباء کو کہانی سناتے ہیں کہ اگر وہ غلامی کے دور میں رہتے تو کیا ان کا خاتمہ ہوتا؟ سبھی کہتے ہیں جی ہاں۔ جب اس نے ان کو اپنی زندگی میں ایک موقع کے بارے میں بتانے کا کہا جب وہ غیر مقبول اور غیر انسانی گروہ کے حق کے لیے کھڑے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ اس سے ان کے دوست اور ملازمت کے مواقع اور طاقتور لوگوں کے احترام میں کمی ہوگی، لہٰذا اس وقت ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ لوگوں کو اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ پیر کی صبح اپنے سے ماضی میں گزر جانے والے لوگوں پر اخلاقی برتری کو ثابت کرنا شاید آسان ہو، لیکن بہت سے مسائل کی درست جانب ہونا آج کل زیادہ مشکل ہے، جیسے اسقاط حمل، یوتھنیشیا یا بچوں سے جنسی زیادتی جیسے اعمال۔ تو تمام ناانصافیاں چاہے ماضی کی ہوں یا حال کی، قابل مذمت ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے باپ دادا کی نگاہوں سے داغ ہٹانے پر اپنی اخلاقی برتری پر توجہ دیں، ہمیں خود ہی اس رکاوٹ کو ہٹانا چاہیے۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ اپنے اعتقادات کا اظہار کر رہے ہوں گے اور کوئی کہے گا کہ یہ پرانا ہے، کہ آپ تاریخ کے غلط رخ پر کھڑے ہیں، ان 3 باتوں کو یاد رکھیے گا۔ پہلا، اخلاقی ترقی ناگزیر نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آخری صدی تاریخ کی سب سے زیادہ خون خوار صدی تھی۔ دوسرا، یہ ماننا کہ جدید لوگ تاریخ کی درست جانب پر ہیں تو یہ تاریخی رعونت ہے۔ موجودہ نسل ماضی کے مقابلے میں اخلاقی برتری کا دعویٰ نہیں کرتی ہے اور تاریخ کے مطالعے سے ثابت ہے کہ کر بھی نہیں سکتی۔ تیسرا، جدید لوگوں میں بھی اخلاقی ناپید مقامات ہیں۔ اخلاقیات کا اصل امتحان اس بات کے لیے کھڑا ہونے کو تیار ہے کہ جو کچھ بھی درست ہے، اور خاص کر جب اس میں آپ کے لیے کچھ خرچ آتا ہے۔ تو وٹ وڈ یو سے کے لیے میں ہوں شین مورس۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔